آل قرآني حفظتم آية رحماني. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کی مجلس میں انشاء اللہ تعالی فضائل اخلاق، مکارم اخلاق، حسن اخلاق کے موضوع پر گفتگو ہوگی. اخلاق کیا چیز ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ انسان کی دو صورت ہے، ایک ظاہری صورت اور ایک باطنی صورت. ایک وہ شکل ہے جو ہم کو سامنے نظر آتی ہے، چہرہ، مہرہ، ناک، اندام، قد. اور ایک باطنی صورت ہے، اس کے نتیجے میں اس کے معاملات صادر ہوتے ہیں. اگر کسی کی باطنی صورت بہتر ہے تو اس کے اخلاق بہتر ہوں گے. اگر اس کے باطن میں، اس کے اندر میں پاکیزگی ہے، کرم ہے، سخاوت ہے، خیر ہے، تو اس کے معاملات اچھے اخلاق کی صورت میں ظاہر ہوں گے. اور اس کے اندر کی صورت، اگر اس کے اندر بدصورتی ہے تو اس کے معاملات بد اخلاقی کی طرف چلے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جس کی باطن کی صورت بہترین ہو، جو اچھے اخلاق والا ہو. چنانچہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان میں سب سے کامل ایمان والا، اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں. یہ حدیث ایک صاحب ایمان کے سامنے ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ مجھے اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، تو ہمیشہ وہ اچھے اخلاق سیکھنے اور اچھے اخلاق کو برتنے اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے کو اپنا وتیرہ اور اپنا طرز عمل بنائے گا، اور برے اخلاق کو چھوڑنے اور برے اخلاق سے دوری اختیار کرنے کو اپنا راستہ بنائے گا اور اس کا خوگر ہونے کی کوشش کرے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ مکارم اخلاق کی تکمیل کی خاطر مبعوث فرمائے گئے ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل فرما دوں. ایسے ہی ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح سے انسان کے اخلاق بعض وہبی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطیہ اور نوازش ہوتے ہیں، بعض کسبی ہوتے ہیں جسے انسان مشق کر کے حاصل کرتا ہے، محنت کر کے جسے حاصل کرتا ہے. اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اخلاق سے نوازا ہے، اچھے اخلاق اس کی طبیعت میں رکھے ہیں، تو اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے بنو عبد القیس کے ایک شخص جس کا نام اشج تھا، آپ نے فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر دو خوبیاں، دو اخلاق ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں. ایک ہے حلم و بردباری اور ایک ہے تأنی، کسی معاملے میں غور و فکر کرنا، صبر کرنا، اور کسی معاملے میں غور و فکر کر کے کوئی فیصلہ کرنا، جلد بازی نہ کرنا. تو اس شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ایسے اخلاق ہیں جنہیں میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، یا اس اخلاق پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان اخلاق پر پیدا فرمایا ہے.
تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جبلنی علی خلقین یحبہما، الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے 2 ایسے اخلاق عطا فرمائے ہیں جن اخلاق کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ تو بعض اخلاق انسان کی جبلت، طبیعت اور فطرت میں ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک خوبی ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر کوئی اخلاق وہابی طور پر نہ ہو تو وہ اپنے اخلاق کو بدل کر کے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اخلاق کا حکم کیوں دیا جاتا؟ حالت تو یہ ہے کہ اگر کتے اور بلیاں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کو بھی مشق کرایا جائے تو وہ ایک ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے مثالیں آپ کو ایسی مل سکتی ہیں کہ مشق کے ذریعے سے، ٹریننگ کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اخلاق بھی بدل سکتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے تو غصہ آتا ہی ہے، میں اس پر قابو نہیں کر سکتا، یہ میری طبیعت میں ہے۔ وہ غصہ کو کنٹرول کر سکتا ہے، قابو کر سکتا ہے، بس اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے اخلاق کو بہتر اخلاق کی طرف لے جا سکتے ہیں، کیسے بہتر اخلاق آپ اپنے اندر بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بات یاد دلا دیں کہ حسن اخلاق صرف بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا نام نہیں، بلکہ حسن اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ خالق کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ اچھا رہے اور مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ اچھا رہے تو ہم اپنے اخلاق میں کامل ہیں۔ مخلوق کے ساتھ معاملہ اچھا ہو لیکن خالق کے ساتھ معاملہ اچھا نہ ہو تو کہیں گے کہ انسان اخلاق میں مکمل نہیں ہے۔ خالق کے ساتھ حسن اخلاق کیا ہے؟ خالق کے ساتھ حسن اخلاق یہ ہے کہ خالق کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو خبریں ہم کو ملی ہیں ان خبروں کی ہم تصدیق کریں، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہو نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کی خبر دی ہم اس کی فوری تصدیق کریں، یہ ہمارے حسن اخلاق کا تقاضا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی خبر آئے اور ہم اس کی تصدیق میں این و آ کریں، چنین و چنا کریں، تو گویا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دے، جب ہمیں کوئی ذمہ داری دے تو ہم فوراً اس کو نافذ کریں، اس حکم پر عمل کریں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ کریں۔ اگر ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر کرتے ہیں، سستی برتتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں یا تکبر کا رویہ اپناتے ہیں یا اس کی تعمیل نہیں کرتے تو یہ سب کے سب ترتیب وار اپنے درجات کے اعتبار سے مختلف درجات میں بد اخلاقی کا حصہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق یہ ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو ہم اس کی تعمیل میں لگ جائیں۔ اور اللہ کے ساتھ حسن اخلاق کا تیسرا مرتبہ یہ ہے، پہلا مرتبہ کہ اس کے خبروں کی تین چیزیں اللہ کے ساتھ حسن اخلاق میں داخل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خبروں کی تصدیق کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے اوپر کوئی آسمانی بلا بھیجی، کوئی مصیبت بھیجی، ہماری تقدیر میں کچھ جو ہے آفت لکھ دیا تو اس آفت و مصیبت پر ہم صبر کریں اور راضی رہیں، یہ اللہ کے ساتھ حسن اخلاق کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ حسن اخلاق کے 3 تقاضے ہیں اور ان کو برتنے والا اعلیٰ اخلاق کا ہے، اور جو ان میں جس طرح کوتاہی کرے گا اسی قدر اس کے اخلاق میں کوتاہی ہوگی۔ اور ایسے ہی مخلوق کے معاملے میں بھی ہمیں با اخلاق ہونا چاہیے، اور مخلوق کے معاملے میں با اخلاق ہونے کے 3 تقاضے حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان کیے جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن اخلاق ہے کف الاذی و بذل الندی و طلاقۃ الوجہ، کہ تکلیف سے لوگوں کو بچانا، اپنے شر سے، اپنی تکلیف سے، اپنی اذیت رسانی سے لوگوں کو محفوظ رکھنا، یہ پہلا تقاضا ہے حسن اخلاق کا۔ دوسرا تقاضا ہے کہ اپنے جو ہے کرم کو خرچ کرنا، دوسروں کے اوپر اپنی اچھائیوں کو لٹانا اور دینا، اور تیسری چیز ہے کہ اپنے چہرے کو
حشاش و بشاش رکھنا۔ میرے بھائیوں، جو انسان دوسرے کو اذیت سے بچاتا ہے، چاہے مال کے معاملے میں ہو، چاہے نفس کے معاملے میں ہو، چاہے عزت و آبرو کے معاملے میں ہو، کسی کو نہ مال میں تکلیف دیتا ہے، نہ نفس میں تکلیف دیتا ہے، نہ عزت و آبرو کے معاملے میں تکلیف دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے ایسا شخص حسن اخلاق والا ہے اور اپنی بد اخلاقی سے لوگوں کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ اور جو اذیت رساں ہے، تکلیف کا باعث ہے، وہ آدمی بد اخلاق ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ کسی کی عزت و آبرو پر، کسی کو جان و مال پر، اور کسی کے جو ہے عزت و آبرو پر، مال پر، جان پر کسی قسم کا حملہ کیا جائے، اس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، دوسرا تقاضا حسن اخلاق کا کہ اپنے خیر کو لٹایا جائے، خرچ کیا جائے۔ خیر خرچ کرنے میں صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں آتا، بلکہ انسان اپنے مقام و مرتبے کے ذریعے جو خیر دوسروں کو پہنچا سکتا ہے، اپنے علم کے ذریعے سے جو خیر دوسروں کو پہنچا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے جسم کے ذریعے سے، وجاہت کے ذریعے سے جو خیر دوسروں کو پہنچا سکتا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے حسن اخلاق میں آتے ہیں۔ لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگ جہاں تک نہیں پہنچ سکتے وہاں تک انہیں پہنچانا، لوگوں کے درمیان علم کو عام کرنا، اور اگر مال اللہ نے دیا ہے تو اپنے مال کو بھی ان میں خرچ کرنا، یہ سب حسن اخلاق میں آتا ہے، اور اس کے برخلاف جو ہے وہ بد اخلاقی میں آتا ہے۔ اور تیسرا تقاضا کہ اپنے چہرے کو حشاش بشاش رکھا جائے، سکڑا ہوا اور بکھرا ہوا اور بنا ہوا نہ رکھا جائے۔ اور اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ میں خوش ہو کر کے ملنا، انشراح صدر کے ساتھ ملنا، ہنستے ہوئے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، اس کو بھی معمولی نیکی نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، یہ بھی ایک اہم نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم صرف 3 ایسے اسباب بتائیں گے کہ جن کے ذریعے سے آپ حسن اخلاق کو حاصل کر سکتے ہیں، محنت اور مشقت اور مشق کے ذریعے سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حسن اخلاق کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں ان کو پڑھیں، یاد رکھیں، اس پر غور کریں، تو اس کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث ہر طرح کے خیر کا سرچشمہ ہے، اس سے ہم حسن اخلاق کو حاصل کریں۔ تو جب ہم دیکھیں گے کہ اس میں حسن اخلاق کی تعریف کی گئی ہے، حسن اخلاق کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، حسن اخلاق کے جو ہے اچھا نتیجہ اور اس کے بہتر بدلہ کا اعلان کیا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے ایک صاحب ایمان اسے اپنانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ اختیار کریں جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اور جو بد اخلاق ہوتے ہیں ان سے دوری اختیار کریں، تو اس طرح سے ہم حسن اخلاق والوں سے اچھے اخلاق سیکھیں گے اور ہمارے اندر بھی کچھ اچھا اخلاق آ جائے گا۔ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر اثر اندازی ہوگی اور اچھے اخلاق کی طرف جائیں گے۔ اور تیسری چیز جس کے ذریعے سے ہم اچھا اخلاق حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے فضائل پہ جہاں ہم غور کریں، وہیں بد اخلاقی کے نقصانات پر دنیا اور آخرت میں جو اس کی تباہ کاریاں ہیں اس پہ جب ہم غور کریں گے تو ہم بد اخلاقی سے بچنے کے لیے جس مشقت کی ضرورت ہوگی اس مشقت کو اپنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے اور بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔